بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان لافل اسمبلی۔ تو یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر ایگزامینیشنز میں یہ آ جاتا ہے۔ تو اس کو اس طرح جو کویسچن ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیفائن ان لافل اسمبلی وین اٹ بیکمز رائٹ۔ تو اس کی پہلے آپ نے انٹروڈکشن لکھ دینی ہے، ہیڈنگ۔ تو یہ چیپٹر 8 آف پی پی سی جو ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ جو افینسز ہیں جو امن عامہ میں جو خلل ڈالتے ہیں، پبلک پیس کو جو خراب کرتے ہیں، تو اگر بندے جو اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اور یہ جو سیکشن ہے یہ ان اسپیشل افینسز کے لیے 141 سے لے کر 160، 141 سے لے کر 160 تک پی پی سی کے جو ہیں یہ اس سے متعلق ہیں۔ اس میں ان کی پنشمنٹ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ پبلک پیس کو ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگی، اس کو کیا سزا ملے گی۔ یہ جو ہے ہمارا انٹروڈکشن ہو جائے گا۔ اس کی ریلیونٹ پروویژن میں آپ نے لکھنا ہے فالوئنگ آر دا ریلیونٹ پروویژن آف پی پی سی ریگارڈنگ دا کنسرن ٹاپک۔ یہ ہیں سیکشن 141 ٹو 149 پی پی سی۔ اب ان لافل اسمبلی جو ہے یہ بیان ہوئی ہے 141 میں، 141 پی پی سی میں۔ این اسمبلی آف 5 اور مور پرسنز، جب 5 یا 5 سے زیادہ بندے اکٹھے ہوں گے تو وہ جو ہے اس سے کم اگر ہوں گے تو وہ ان لافل اسمبلی نہیں ہوگی۔ تو 5 اور مور persons is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing the assembly is۔ تو ان کا آبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، سب کا کامن آبجیکٹ کیا ہوگا، ان کا اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہوگا، وہ 5 مقاصد بتائے گئے ہیں۔ اگر یہ ہوں گے تو وہ پھر ان لافل اسمبلی کنسیڈر ہوگی۔ پہلا یہ ہے ٹو اوور بائی کریمنل فورس اور شو آف کریمنل فورس the federal or any provincial government or legislature or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant۔ تو اب یہ کیا کریں گے، کریمنل فورس استعمال کریں گے جو ان کی لیجسلیچر کی یا فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کی جو لافل پاور ہیں ان کے آگے یہ کریمنل فورس شو کریں گے۔ تو ان کی جو کریمنل فورس اگر ہوگی یا یہ دہشت پھیلائیں گے تو وہ ایک تو ان کا یہ آبجیکٹ ہوگا اگر یہ ان لافل اسمبلی ہوئی۔ سیکنڈ اس کا یہ ہو سکتا ہے ٹو ریزسٹ دا ایگزیکیوشن آف اینی لا اور آف اینی لیگل پروسیس۔ تو یہ رکاوٹ ڈالیں گے کوئی قانون کی عملداری میں یا قانون کے کسی بھی پروسیس میں یہ رکاوٹ ڈالیں گے، یا ٹو کمٹ any mischief of criminal trespass or other offenses۔ تو یہ مسچیف کریں گے یا کریمنل ٹریسپاس کریں گے، مداخلت بے جا کریں گے غیر قانونی طور پر، یا کوئی اور offense کریں گے۔ آگے فورتھ یہ ہے بائی مینز آف کریمنل فورس اور شو آف کریمنل فورس ٹو اینی پرسن ٹو ٹیک اور obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right۔ تو یہ جو کسی بندے کے کوئی قانونی رائٹس ہیں، کسی رستے کے اس کی پراپرٹی کے رائٹ ہیں، اس کا کوئی قبضہ ہے، اس میں غیر قانونی طور پر اگر مداخلت کریں گے یا اس کے پانی کو روکیں گے، اس کے رستے کو روکیں گے تو اس میں بھی یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ففتھ ہے بائی مینز آف کریمنل فورس اور شو آف کریمنل فورس ٹو کمپیل اینی پرسن ٹو ڈو what he is not legally bound to do, to omit to do what he is legally entitled to do۔ یا کسی بندے کو جو ہے کہیں گے کہ وہ کام نہ کرے جو قانوناً وہ پابند ہے کرنے کا۔ تو اگر یہ 5 چیزیں جو ہے اس میں ان لافل اسمبلی میں ہوں گی، ان کے مقاصد یہ ہوں گے، ان میں سے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں یہ ہوں گے تو یہ ان لافل اسمبلی کنسیڈر ہوگی۔ اب اس کے آپ نے انگریڈینٹ بنا لینا ہے سیکشن 141 کے۔ تو اس میں یہ پہلی بات جو انہوں نے کی ہے
نمبر 1 اسمبلی آف 5 اور مور پرسنز، ایک ہیڈنگ بنانی ہے. تو اسمبلی کتنے بندوں کی ہونی چاہیے؟ وہ 5 یا 5 سے زیادہ بندوں کی ہونی چاہیے. اگر 5 یا 5 سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے، اس سے کم ہوگی، تو یہ ان لافل اسمبلی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگی. تو اس کا جو ہے کامن آبجیکٹ، ان کا ایک ہی آبجیکٹ ہونا چاہیے اکٹھا ہونے کا. یہ اس کی دوسری ہیڈنگ ہے، کامن آبجیکٹ. دا اسینس آف the offense is the common object of the persons forming the assembly, whether the object is in their minds when they come together or whether it occur to them afterwards is not material. What is necessary is that they should all be aware of it and concur in it. تو یہ ہے کہ ان کا آبجیکٹ ہونا چاہیے پہلے سے ہو یا جب وہ اکٹھے ہوئے اس وقت ان کا بنا ہو، لیکن وہ اس چیز پر سارے متفق ہوں کہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے. تو یہ ان کا کامن آبجیکٹ ہونا چاہیے. آبجیکٹ مسٹ بی اسپیسیفائڈ ان سیکشن 141. تو آبجیکٹ جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو 141 میں یہ جو 5 آبجیکٹ بیان کیے گئے ہیں، میں نے پہلے بیان کیے ہیں، یہ ضرور ہونے چاہیے جو سیکشن 141 میں بیان کیے گئے ہیں. تو اس کا کیا ہے؟ نمبر 1 جو ہے ٹو اوور آف فیڈرل پروونشل گورنمنٹ اور لیجسلیچر اور پبلک. تو یہ ایک تو ہونا چاہیے، یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ٹو ریزسٹ. تو یہ کسی کو ریزسٹ کریں کہ وہ کوئی بندہ جو ہے کوئی قانوناً وہ کام کرنا ہے، لا فل پروسیس کوئی ہے، تو اس کو جو ہے یہ بندے جو ہیں ریزسٹ کریں. کوئی جس طرح مثال کے طور پر وارنٹ اٹیچمنٹ ایٹسٹرا، کوئی وارنٹ ہو، کوئی بندہ اس کی تعمیل میں ہو یا کسی نے اٹیچمنٹ کرنی ہو، تو کوئی بندہ جو ہے اس کو وہ نہ کرنے دے تو آگے سے رجسٹ کرے. تو یہ ہوگا ٹو کمٹ offense. یہ سی ہے اس میں. although third clause specifies only 2 offences, viz mischief and criminal trespass, but the word other offences seem to denote that all offences are included. تو یہ صرف 2 جو سی میں بیان ہوا ہے ٹو کمٹ offense، یہ صرف مس چیف اور کریمنل ٹریسپاس نہیں ہے، اس میں ادر offences کور ہیں. تو یہ ادر offences جو ہے یہ بھی سارے شامل ہیں. آگے ڈی جو ہے اس کا ٹو انٹرفیئر رائٹ اٹیچڈ ود پراپرٹی. تو وہ اس طرح کوئی کرے کہ کسی کے جو حقوق ہیں اس میں مداخلت کرے بے جا، وہ کریمنل فورس کے ذریعے کہ ایک بندے کا قبضہ ہے اس سے قبضہ لے لیں زمین کا، یا اس کا رستہ بند کر دیں، یا اس کا پانی جو ہے وہ روک دیں. یہ جو اس کے رائٹس ہیں ان کو یہ اگر وہ کریں گے، اس کو کمپیل کریں گے بائی فورس، کریمنل فورس کے ذریعے، تو پھر بھی یہ اس کے مقاصد ہوں گے. اور ای ہے کمپلشن ٹو اینی پرسن، کسی کو بندے کو کمپیل کرنا. وین دا کامن آبجیکٹ از کمپیل اینی پرسن ٹو ڈو واٹ ہی از لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو اور ٹو omit، یا وہ کام چھوڑ دے ٹو ڈو کرنا، واٹ ہی از لیگلی انٹائٹل جو قانوناً وہ کر سکتا ہے. تو بالفرض ایک پولیس افیسر ہے، وہ جو ہے اس نے گرفتاری کسی بندے کی کرنی ہے، تو وہ کوئی بندہ اس کو روکتا ہے کہ وہ اس کی گرفتاری نہ کرے، قانونی پروسیس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو یہ جو ہے یہ کمپلشن ہو جائے گی. آف لافل اسمبلی انٹو ان لافل ون. بھائی لافل اسمبلی کب ان لافل ہو جائے گی؟ اکارڈنگ ٹو ایکسپلینیشن ٹو سیکشن 141 an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. تو ایک اسمبلی جو لافل تھی جب جو اسمبل ہو جائے گی، جب اکٹھے ہو جائیں گے، تو ماہ بعد وہ کیا ہو جائے گی؟ ان لافل ہو جائے گی. تو اس کا فور یہ ہے کہ ممبر شپ آف این ان لافل اسمبلی انڈر سیکشن 142. whoever intentionally join unlawful assembly، جو جان بوجھ کر جوائن کرتا ہے ایک unlawful assembly کو، تو are continues in it، اور وہ اس میں شامل رہتا ہے، being aware of the fact، یہ جانتے ہوئے، which render an assembly an unlawful assembly،
which render an assembly an unlawful assembly is said to be a member of unlawful assembly. تو وہ بندہ جان بوجھ کر جو اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے، وہ جانتے بوجھتے جو اس کو جوائن کرتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے وہ ممبر ہوگا اس کا۔ تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بیان ہوئی ہے 143 میں، whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both۔ تو جو ان لافل اسمبلی میں ہوگا اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ 6 منتھ اس کی جو ہے 6 منتھ تک اس کی قید ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔ اس کا چھٹا ہیڈنگ یہ ہے کہ پنشمنٹ ویئر پرسن آرمڈ ود ڈیڈلی ویپنز انڈر سیکشن 144۔ اگر ان لافل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس ڈیڈلی ویپنز ہوں گے، ان کے پاس لاٹھیاں ہوں گی، ان کے پاس بندوقیں ہوں گی، اسلحہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگی؟ اگر وہ مسلح ہوں گے تو پھر اس کی سزا 2 سال ہوگی یا اس کا فائن ہوگا یا دونوں ہوں گے۔ خدا حافظ۔